دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا، بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ کیا دشمن کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں، جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہیں۔ اوورسیز کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ یقین دلاتا ہوں آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے، جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ مزید کہا، کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بے پناہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ جتنی بھی ہم مراد آپ کے قدموں میں نشاور کریں، بخدا وہ کم ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولیات کی بارش کر دی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان۔ کہا کہ اسلام آباد میں اوورسیز کے مقدمات کے فیصلے سنانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دیں۔ دیگر صوبوں میں بھی کام جاری ہے۔ ویڈیو لنک پر حاضری کی سہولیت دی جائیں گی۔ تمام یونیورسٹیز میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5% کوٹا مختص۔ میڈیکل کالجز میں اوورسیز کا کوٹا 15% ہوگا۔ میرپور میں ایئرپورٹ بنانے کا بھی اعلان۔ بولے FBR میں اوورسیز کو فائلر تصور کیا جائے گا۔ بیرون ممالک سے موبائل لانے پر ٹیکس کم کرنے پر غور کریں گے۔ مارچ میں اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ 4 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات زر بھیجی۔ وزیر اعظم کا آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا بھی اعلان۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تلی پاکستانی اس کو رون دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع محفوظ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کنونشن سے خطاب۔ کہا، سپہ سالار سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی بات ان کے زبان پر ہوتی ہے۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم کی مخالفین پر بھی کڑی تنقید۔ بولے، پچھلے دور میں سنگین غلطیاں کی گئیں، اپنی سیاست کو بچانے اور ریاست کو تباہ کرنے کے لیے آخری حد تک چلے گئے۔ IMF سے پہلے معاہدہ کیا، پھر توڑا اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ آپ عہدے پر ہوں تو ٹھیک، نہیں تو کیا سازشیں کرتے رہیں گے؟ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ دہشت گردوں کو سوات اور دیگر علاقوں میں لا کر آباد کیا گیا۔ دہشت گردی کے تانے بانے جہاں ملتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ پاک فوج کے شہداء سے متعلق سوشل میڈیا پر غلط گفتگو کی جاتی ہے۔ پاکستان کی معاشی میدان میں مسلسل اڑان۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دی۔ کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کرتے ہوئے CCC+ سے بہتر کر کے B- کر دی۔ فچ کے مطابق پاکستان کے مالی خسارے میں کمی آئی ہے۔ عالمی ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کا مظہر ہے۔ فچ کی جانب سے سیاسی دباؤ اور سیکیورٹی خطرات اہم چیلنج قرار۔ کہا کہ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا ہے۔ فنانسنگ تک رسائی بھی آسانی ہوئی ہے۔ توقع ہے جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 6% ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فچ کی جانب سے پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم۔ کہا، کریڈٹ ریٹنگ کا CCC+ سے B- پر آنا انتہائی خوش آئند ہے۔ ریٹنگ میں بہتری اقوام عالم کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔
मुलाकात के दिन फिर मुलाकात ना हुई। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को अडयाला जेल के करीब नाके पर रोक लिया गया। अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान को इजाज़त ना मिली। सलमान अकरम राजा और कासिम खान नियाजी को भी आगे ना जाने दिया गया। अलीमा खान एहतजाजन गाड़ी से निकलकर फुटपाथ पर बैठ गईं। बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी और सलमान सफदर की बानी से मुलाकात। डॉक्टर इमरान, मुबशर मकसूद और राय सलमान भी बानी से मिले। अलीमा खान कहती हैं, भाई से 1 माह से मुलाकात नहीं करने दी गई। आज इन्होंने पुलिस नाका और भी दूर कर दिया। पहले इन्होंने कहा मेरी मुलाकात बंद कर दो, अब सारी बहनों को नहीं मिलने दे रहे। क्या कर लेंगे, नहीं मिलने देंगे, क्या वजह है? हम भी सोच रहे हैं क्योंकि आप 1 महीना हो गया है मैं नहीं मिलने दे रहे हैं बहनों को। पहले उन्होंने कहा मेरा बंद कर दो, अब उन्होंने कहा सारों को बंद कर दो। तो अब देखते हैं, लेकिन उनको ये हमने क्लियर कर दिया पुलिस वालों को भी कि अगर आपने आज हमारी फैमिली को ना जाने दिया तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं पे भी। हम जहाँ में रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इम्प्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने बोला रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की बानी से मुलाकात नहीं होगी मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। मुझ समेत 5 वकला ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। आज भी बानी की फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी, जिसकी मजम्मत करते हैं। ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को। मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर अय्याज सादिक की तहरीके इंसाफ को वार्निंग। कहा मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई तो पीटीआई टूट जाएगी। अमरीकी सेनेटर्स ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया था। आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया था, जिसका सबूत मौजूद है। ये मौका था पीटीआई रहनुमा अमरीकियों से बैठकर बात करते जिनसे वो मदद मांगते हैं। मजीद बोले मुज़ाकरात का हामी हूँ, बातचीत से ही कोई हल मुमकिन है। कैनाल्स के इशू पर बहस का वक्त ऑपोजिशन ने ज़ाया कर दिया। इसहाक डार वाजे कर चुके किसी का पानी कम नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने अमरीकी वफ्द से मुलाकात के हवाले से स्पीकर का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले पहले भी कह चुका, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग बैठे होते हैं और आपस में हमेशा मैं कहता हूं कि बर्तन एक दूसरे के साथ लगते रहते हैं। हम लोग सब के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में हम लोग मुत्तहिद हैं। पार्टी मुत्तहिद है, डेमोक्रेटिक और जमहूरी पार्टी है। ये कोई ताबेदार या फिर आप समझे कि मुगली पार्टी नहीं है, जिस तरह पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नून या MQM। हमारी कोई बात हो तो हम लोग भाई हैं, हम लोग आपस में बात तनाज़ा ठीक कर दें। किसी बाहर के शख्स के पेट में मरोड़ नहीं पड़ना चाहिए। उमर अयूब ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को माइनस कर दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं। मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। अंधेरे में केनाल सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले किए गए हैं। रहनुमा पीटीआई आज़म सवाती ने कहा कि मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। हमने बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है। जब कोई बातचीत शुरू होगी तो बात सूदमंद होगी। सलमान अकरम राजा का आज़म सवाती के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं बैकडोर बातचीत के बारे में कोई इल्म नहीं। इनफरादी तौर पर आज़म सवाती जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, पार्टी की रजामंदी शामिल नहीं। हम आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे।
اسپیکر آفس کی اتحادیوں میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش. اسپیکر ہاؤس میں حکومت اور پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس. بجٹ کے لیے پی ایس ڈی میں سندھ کے منصوبوں اور فنڈز کے اجرا پر گفتگو. ذرائع کے مطابق حکومت پیپلز پارٹی کے تحفظات کا کوئی مناسب جواب نہیں دے پائی. حکومتی ارکان کی پلاننگ اور فنانس کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی. پیپلز پارٹی سے حکومت نے تجاویز طلب کر لیں. بجٹ سے متعلق حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات مئی میں شروع ہوں گے. پانی کی تقسیم پر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے. سندھ حکومت کا ارسا کو خط. ٹی پی لنک کینال بند کرنے کا مطالبہ. خط میں کہا گیا ہے سندھ کو 62% پانی کی کمی کا سامنا ہے. پنجاب کی کینالز میں 54% پانی کی قلت ہے. ٹی پی کینال کھولنے سے سندھ میں مزید پانی کی قلت ہو جائے گی. ٹی پی لنک کینال کھولنا سندھ کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے. صوبوں کے درمیان پانی کے معاہدے کی پاسداری کی جائے. سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا. وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کہتے ہیں سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے. سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے. ہم صرف پینے کا پانی دے پا رہے ہیں. خالد مکسی کا اختر مینگل کو دھرنا ختم کرنے کا مشورہ. بی این پی مینگل کے سربراہ کو مذاکرات کے میز پر آنے کی دعوت. کہا سیاست کی بات کریں تو حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ریاست کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, لائن کھینچنا پڑتی ہے. ریاست کو مجبور نہ کیا جائے. سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. گندم کی قیمت مقرر نہ ہونے پر پنجاب میں کسان سڑکوں پر نکل آئے. لاہور سمیت کئی شہروں میں احتجاج. حکومت کے خلاف نعرے بازی. رحیم یار خان میں کاشتکاروں کا ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا. لودرا میں کسان اتحاد اور جماعت اسلامی کے عہدیداران کا احتجاج. گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ. گرینڈ ہیلتھ الائنس کا پنجاب اسمبلی کے مرکزی دروازے پر احتجاج. مظاہرین کی اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش. پنجاب اسمبلی کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کے اطراف میں تعینات. واٹر کینن بھی پنجاب اسمبلی کے مین گیٹ پر پہنچا دی گئی. مظاہرین نے پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کی کال دے رکھی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کا وائٹ پیپر جاری کر دیا. معدنیات کے قوانین کو دیگر صوبوں اور وفاق کے ساتھ ہم آہنگ بنایا جائے گا. بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا. منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. غیر جانبدار اور فوری انصاف کے لیے آزاد اور با اختیار اپیلیٹ ٹرائیبیونل قائم کیا جائے گا. غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت اقدامات کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے گی. ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کی میتیں زاہدان روانہ کر دی گئیں. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں کہ زاہدان میں ہمارے قونصل جنرل نے مردہ خانے کا دورہ کیا. میتوں کی پاکستان واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں. ایران کے تعاون پر اظہار تشکر بھی کیا. لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی. 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. پاکستانی سفارت خانے کی رپورٹ کے مطابق ساحلی شہر سیریت کے قریب کشتی کو حادثہ 12 اپریل کو پیش آیا. جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی. زاہد محمود کا تعلق گجرانوالہ، سمیر علی، سید علی حسین اور آصف علی کا تعلق منڈی بہاؤدین سے تھا. 2 لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی. 5 لاشیں مصری شہریوں کی تھیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات. کانگریس مین ٹام سوازی، جونیتھن جیکسن بھی شامل. باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال. پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں.
عوام کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا نجی شعبے کے ساتھ تعاون سے صحت کے شعبے میں بہتری لائیں گے. لوگوں کو گھروں تک صحت کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر بڑھنے لگی. سبی شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا. پشاور میں درجہ حرارت 40, لاہور 38, کراچی 37, اسلام آباد میں 36 ریکارڈ. سندھ, جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 18 اپریل تک ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان. ٹرمپ کے مطالبات ہارورڈ یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکے. یونیورسٹی انتظامیہ نے امریکی صدر کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا. حکومت نے بھی یونیورسٹی کے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز منجمد کر دیے. ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر ایلن گاربر نے مطالبات کو غیر قانونی قرار دے دیا. کہا کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں کہ نجی یونیورسٹیز کیا پڑھائیں, کس پر تحقیق کریں اور کس کو داخلہ یا ملازمت دیں. سابق امریکی صدر اوباما بھی امریکہ کی صف اول کی یونیورسٹی کی حمایت میں سامنے آ گئے. ایکس پر بولے, ہارورڈ نے مطالبات مسترد کر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مثال قائم کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ اب ٹیرف دے اور اپنا میڈ ان چائنا لباس لے. انڈونیشیا میں چینی سفارتکار کا ٹیرف جنگ پر نیا انکشاف. کہا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا لباس چینی کمپنی کی پروڈکٹ ہے. چین پر الزامات لگانا امریکی عہدیداروں کا کاروبار بن چکا ہے. حقیقت میں چینی مصنوعات ہی ان کی زندگی ہے. بھارتی ٹیم پاکستان آ ہی گئی. بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی کپ میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے. پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری اور دیگر عہدیداران نے استقبال کیا. سہ ملکی کبڈی ٹورنامنٹ 16 اپریل سے لاہور میں شروع ہوگا. پاکستان, ایران اور بھارت کی ٹیمیں شرکت کریں گی. بھارتی بلے باز شریاس ایر آئی سی سی مینز پلیئر آف دی منتھ قرار. پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں میں نیوزی لینڈ کے رچن رویندرا, جیکب ڈفی بھی شامل تھے.